بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں متفرق مسائل۔ 3 مسئلے ہیں، بہت ہی اہم مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کفن دیتے ہوئے عورت کے بال کیسے رکھے جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں یا محمد الرسول اللہ کی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بالغ اور نابالغ لڑکی کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ان تینوں مسئلوں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، یہ میری کتاب کا حوالہ ہے خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کتاب کے مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس مشہور و معروف کتاب میں مختلف 11 علماء حضرات کے فتویٰ جات شامل ہیں۔ ہمارے جو آج کے یہ 3 فتویٰ جات ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے 409۔ سب سے پہلے جاتے ہیں فتویٰ نمبر 1 کی جانب۔ فتویٰ نمبر 1 کے سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ کفن کے وقت عورت کے سر کے بالوں کو کیسے رکھا جائے۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالوں کی 2 لٹیں بنا کر نیچے سے نکال کر سینے پر رکھ دی جائیں۔ یہ فتویٰ مفتی محمد انور صاحب نے دیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے مسئلے کی جانب۔ اس سوال کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو اب صرف لا الہ الا اللہ ہی مراد ہے یا پورا کلمہ کہا جائے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پورے کلمے کی تلقین میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین پر اکتفا کریں تو بھی جائز ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مردے کے سامنے کلمہ کا ذکر کیا جائے۔ مرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت اس کی جو حالت ہے ممکن ہے کہ وہ چڑھ کر کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اور یہ کفر میں شامل ہو جائے۔ تیسرے مسئلے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ لڑکی کو غسل کون دے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکی نابالغ ہے، اس طرح کے مراہقہ بھی نہیں، تو عورت ہو یا مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر لڑکی مراہقہ ہو تو اس کا مطلب بھی حکم بھی بالغہ لڑکی کی طرح ہے کہ اسے صرف عورتیں ہی غسل دے سکتی ہیں، کوئی مرد نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ شوہر بھی نہیں غسل دے سکتا۔ لیکن اگر کوئی عورت موجود نہ ہو تو اس کا کوئی محرم مرد ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اسے تیمم کرا دے اور کفن میں لپیٹ کر نماز کے بعد فوراً دفن کر دیں۔ ناظرین، یہ دونوں فتوے مفتی عزیز الرحمان صاحب نے دیے ہیں۔ اگر آپ کو ان فتووں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ابہام ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو